www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ تمہیں ہر حال میں امر بالمعروف کرنا ہوگا اور نہیں عن المنکر بھی ضرور کرنا ہوگا۔ اس میں سستی، کاہلی، اس قسم کی چیزیں یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کو صحیح سالم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ چھوڑ دی جائے تو دین کا نام تو باقی رہ جائے گا، لیکن دین صحیح سالم باقی نہیں ہوگا۔ ٹیڑھا میڑھا، بدنما، من پسند خواہشات کی شکل میں ایک کھچڑی بن جائے گی، اور اس کھچڑی کو کچھ چاہے دین کہہ دے چاہے بے دین کہہ دے، لیکن صحیح دین جو اس کے نقشہ ہے خد و خال وہ باقی نہیں رہے گا۔ وہ جب تک باقی رہتے ہیں جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ کرنا پڑے گا تمہیں، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر قریب ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بہت جلد أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِندِهِ، بہت جلد اللہ تم پر اپنی طرف سے ایک عذاب بہت بڑا عذاب نازل کریں گے، اور پھر ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ، تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، گڑ گڑاؤ گے، وظیفے پڑھو گے، تہجد پڑھو گے، لیکن وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے جو ایک رشتہ ہے تعلق کا وہی ختم ہو جائے گا، اور وہ اللہ ختم کر دے گا۔ تم تو پھر بھی چاہو گے قائم رہے، آرام کی زندگی گزاریں، امر بالمعروف بھی نہ کریں، نہی عن المنکر بھی نہ کریں، اور مزے کی زندگی گزرتی رہے۔ تم چاہو گے ایسا ہی، لیکن اللہ تعلق توڑ لے گا تم سے، تو پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ تو یہ خطاب علماء کو ہے، اہل علم کو ہے، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ اہل علم کا کام ہے، وہ کریں گے بقدر علم۔ جتنا جس کا علم ہے اسی قدر اس پر امر بالمعروف نہی عن المنکر آتی چلی جائے گی۔ زیادہ علم ہے تو اس پر زیادہ اس کام کی ذمہ داری آئے گی، کم علم ہے تو اس علم کے مطابق ذمہ داری آئے گی۔ جاہل ہے تو جتنی چیزیں جانتا ہے اتنا اس پر ذمہ داری آ جائے گی کہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ کچھ نہیں پڑھا ہوا، عالم نہیں، جاہل ہے، لیکن یہ تو جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، تو اب اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے گھر میں بچوں کو نماز کا حکم کرتا رہے، نماز نہ پڑھنے سے روکتا رہے، روزے کا حکم دے، روزہ نہ رکھنے پر ان کو نکیر کرے۔
یہ اس پر لازم ہوگا، حالانکہ وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا، لیکن بحیثیت مسلمان کے اسے یہ بات پوری طرح معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے رمضان کا، اسی طرح گالی دینا برا ہے، اچھی بات نکالنا زبان سے اچھا ہے، یہ وہ جانتا ہے، اتنا اسے پتہ ہے، لہذا اس پر یہ لازم ہوگا کہ جتنا اس کے پاس علم ہے اس قدر وہ یہ کام کرتا رہے۔ بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے میں جان کا خطرہ ہو جاتا ہے، مال کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ان میں رہنے سے اپنا ہی ایمان خطرے میں پڑ گیا، جب اپنا ہی خطرے میں پڑ گیا تو دوسرے کو کیسے بچائے گا؟ جب اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے انسان کو تو اب کیا ہے، دوسروں کے ایمان کی فکر کرے یا اپنے ایمان کی فکر کرے؟ ایسے حالات میں حدیث میں آتا ہے کہ پھر اپنی خیر منائے، دوسرے کو اس کے حال پہ چھوڑ کر دعا کرتا رہے، اس کے لیے اچھی تمنا رکھے، دعا بھی کرے، لیکن اپنا ایمان بچائے، اس کے لیے رشتہ داری توڑنی پڑے، ایمان کا مقابلہ اگر آ جائے، علاقہ چھوڑنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، ایمان کو ترجیح دے گا، باقی چیزوں کو مؤخر کر دے گا۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، یہ ضروری ہے۔ چنانچہ یہ آتا ہے کہ جب دیکھو کہ تم پر ایسی مشکل آ گئی کہ اگر تم بات کرتے ہو تو تمہارا اپنا ایمان خطرے میں ہے، تمہارے بچوں کا ایمان خطرے میں ہو گیا، تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ آپ نے جہاز میں دیکھا ہوگا، ہوائی جہاز میں بھی کچھ ساتھیوں نے سفر کر رکھے ہوں گے، کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے ہوائی جہاز میں سفر کر رکھا۔ زیادہ اونچا مجھے کیا پتہ چلے گا، تو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ چلتا ہے تو اعلان کرتے ہیں، حفاظتی ترکیبیں بتاتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے جہاز کا جو نظام ہے وہ خراب ہو اور آکسیجن کی کمی ہو جائے تو یہ اوپر سے آکسیجن کے وہ لٹک جائیں گے نیچے، آپ منہ کو لگا کے یوں لگا کے سانس لینا شروع کریں تاکہ آپ سانس صحیح طرح لے سکیں۔ اس میں خاص یہ ہدایت کرتے ہیں کہ دوسرے کی مدد کرنے سے پہلے اپنے آپ کو لگا لو۔ اگر وہ نہیں لگاؤ گے اور کہو گے کہ میں دادی اماں کو لگا دوں جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی، وہ نہیں لگا سکتے، ابا بھی بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے بیچارے، وہ بھی نہیں لگا سکتے، انہیں پہلے لگاؤں تو اتنی دیر میں اس کا اپنا سانس اکھڑ جائے گا، کیسے لگائے گا؟ تو اس لیے وہاں کہتے ہیں پہلے لگا کر مدد کرنے سے پہلے خود لگاؤ تاکہ مدد کے قابل رہو، اور جب مدد ہی کے قابل نہیں رہو گے تو پھر خود بھی جاؤ گے وہ بھی جائے گا۔ تو اس لیے پہلے اپنے کو لگا لو پھرتی سے، پھر لگا کر جو اور نہیں لگا سکتے یا بچہ ساتھ ہے وہ نہیں لگا سکتا تو جلدی سے اس کو بھی لگاؤ، یہ سکھاتے ہیں بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایمان سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ یہ خطرے میں محسوس ہو تو پھر سب کچھ چھوڑ دو، ایمان بچاؤ، یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو ہمیں اور آپ سب کو جو حالات چل رہے ہیں یہ بڑے خطرناک چل رہے ہیں، بڑے فتنے کے چل رہے ہیں، یعنی حق اور باطل گڈمڈ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جو پارٹیاں ہیں اچھی یا بری دونوں میں علماء نظر آئیں گے، اچھی پارٹیوں میں بھی علماء نظر آئیں گے حمایت کر رہے ہیں اس موقف کی، اور غلط پارٹی میں بھی علماء نظر آئیں گے حمایت کر رہے ہیں اس کے موقف کی۔ اب عالم یا پڑھے لکھے تو شاید سمجھ جائیں گے کہ یہاں معاملہ غلط ہے یا عالم غلط ہے، عام آدمی بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ادھر بھی عالم ہے اور ادھر بھی عالم ہے، یہ بھی علماء ہے یہ بھی علماء ہے۔ تو یہ صورتحال ہو گئی کہ خلط ملت ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو نہیں ہوتا،
لیکن علم اور سمجھ کے اعتبار سے بعض لوگوں پہ خلط ملط ہے اور بعض لوگوں پہ خلط ملط نہیں ہے ان کے علم اور قابلیت استعداد کے اعتبار سے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں بچ سکتا انسان, علم کے زور پہ بھی نہیں بچ سکتا. جب یہ خلط ملط ہو جائے گا حق و باطل تو علم کے زور پر, اپنی سمجھ کے زور پر یا عالم یہ سمجھے میں بچ جاؤں گا, ایسا نہیں ہوتا. بس اللہ ہی کی مدد ہوگی تو بچے گا, ورنہ نہیں بچتا. اس لیے وہ مسنون اعمال جو حدیثوں میں وظیفے بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کرتے رہنا چاہیے. تو پھر ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یقیناً جب اللہ تعالیٰ بچائیں گے تو اللہ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں. اس کو اچھا لگے گا وہ کام اور اس میں بڑھنا چاہے گا, وہ ہوگا خراب. عین وقت پہ کوئی فرشتہ اسے پھیر دے گا, ادھر سے پھیر دے گا. دل میں آئے گی نہیں, گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی, چھوڑ چلا جائے گا. مجھے ایک دم ایک بات یاد آئی اپنے ایسی عمر کی جو میں 14-15 سال کا تھا, اور یہ داتا دربار پہ میلہ ہوتا ہے تو میں جاتا نہیں تھا میلے پر. لیکن طالب علموں نے کچھ نے وہ ایرانی تھیٹر دیکھ کر وہ اس کے میرے سامنے نقشے بیان کیے کہ میرے رال ٹپکتی تھی. چاہتا تھا دیکھوں ایرانی میلہ تھیٹر ہے جہاں, اور موت کا کنواں اور یہ اور وہ. حالانکہ میں گیا ایک آدھ دفعہ گزرا, کیونکہ ہمارا راستہ تھا. میلہ جب ہوتا تھا تو گھاٹی سارا اور یہ سارا علاقہ ٹریفک, یہاں سے گاڑی سواری پہ ہم گزرتے تھے, دیکھتے تھے, وحشت ہوتی تھی. لیکن اس سرکس کا جناب ایسا نقشہ کھینچا, میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میں نے دیکھنا ہے. وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے, بس نرمی سے پیار سے سمجھاتے تھے. یہ ان کے اللہ نے خاص چیز رکھی, اور دل ان کا دکھتا ہوگا تو وہ دعا کرتے ہوں گے اللہ سے. تو میں نے جب بہت کہا تو طالب علم تھے ہمارے جو بات دنیا سے جا بھی چکے ہیں, اللہ کو پیارے ہو گئے, مجھ سے بڑے تھے, بڑے درجوں میں تھے. تو میں نے کہا وہ بھی جائے, وہ بھی جاتا ہے, وہ بھی جاتا ہے, ان نے بھی دیکھا ہے, اس نے بھی دیکھا ہے. اب جب ساری دیکھ رہے ہیں تو مجھے کیسے روکیں گے؟ میرے پاس بھی تو بڑی قوی دلیل تھی نا, طاقتور. وہ بھی دیکھ رہا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے, وہ بھی نمازی ہے, وہ بھی رمضانی ہے, وہ بھی روزے رکھتا ہے, اور کتاب بھی پڑھ رہا ہے, حدیث بھی پڑھ رہا ہے. حضرت نے سختی نہیں کی, لیکن بہت کوشش کی انہوں نے کہ نہ جائے. پھر جب ہوا کہنے لگے چلا جا کر جاتا ہوں, تو میں جناب ہنسی خوشی روانہ ہو گیا. پیدل ہی گئے کریم پارک سے, تو وہاں پیدل ہی راستہ نکل کے گلیوں سے وہ ٹکسالی کے اس پر آ جاتے. خدا کی شان ہے, ٹکسالی کے جب باہر بڑی سڑک پر آئے تو جو قدم میرا اس طرف اٹھتا تھا میرے دل پر وحشت طاری ہوتی تھی. مزید قدم اٹھتے تھے دل پر اور ہولناکی طاری ہوئی, اور آگے بڑھے تو ہول طاری ہوا, گھبراہٹ اور وحشت. حتیٰ کہ میں نے انہیں کہا ساتھیوں سے کہ میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا, میں نے نہیں دیکھنا. وہ کہنے لگے اتنی دعائیں اور یہ اور وہ. میں نے کہا نہیں, میں نے جانا ہی نہیں. دل میں ہول. یہ ان کی دعا کی برکت تھی, میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کرامت تھی کہ انہوں نے اوپر سے تو اجازت دی, لیکن دل میں پتہ نہیں کیا کچھ کس طرح گڑ گڑائے ہوں گے اللہ کے سامنے, کیسے دعائیں کی ہوں گی. اللہ ان کو کروڑوں رحمت عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے, کہ ان کی توجہات, ان کی دعائیں اور ان کی محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دل میں دہشت ڈال دی, بیزاری ہو گئی. اور اس وقت تو کیا ساری زندگی میں دیکھا ہی نہیں میں نے, سب میں گیا ہی نہیں الحمدللہ. سب کے ساتھ سینمے ہوتے تھے اس زمانے میں, اب سینما ختم ہو گیا, اب تو ہر جیب میں کئی سینمے ہوتے ہیں, ہر موبائل سینما ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ, حالانکہ سینمے کے سامنے سے گزر کے آتے تھے, پیدل بھی آتے تھے, مسلم مسجد میں پڑھتے تھے کریم پارک حفظ کے زمانے میں. ہمارے استاد وہاں ہوتے تھے تو میں مسلم مسجد میں لوہاری میں آتا تھا پڑھنے. پیدل آتے جاتے تھے, کبھی سائیکل پر. سینما بورڈ, وہ سینما دیکھنا ایسا عیب تھا
کہ ہم نے فلم دیکھی ہے، یہ زبان پہ فلم دیکھنے والا بھی نہیں نکال سکتا تھا، اتنی بری اور عیب کی چیز تھی۔ تو وہاں سے گزرتے تھے ہم، ہمارے سامنے وہ طوطوں کی فال بھی نکلتی تھی، طوطے کا تماشا بھی ہو رہا ہے، بندر کی ڈگڈگی بھی بج رہی ہے، وہ کبھی کبھی دیکھ لیتے تھے کھڑے ہو کر، لیکن سینما کے اندر کبھی قدم بھی اللہ کے فضل سے اللہ نے بچا لیا کہ اس کی چار دیواری کے اندر قدم بھی گیا ہو، ایسا نہیں۔ تو یہ ان حضرات کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ تو جب یہ آپ اللہ سے تعلق رکھیں گے اور اس سے دعا کرتے رہیں گے تو کفر کے مرکز میں بھی ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا اس کے فتنے سے۔ تعلق نہیں ہوگا تو کعبے کے اندر بھی ابو جہل کعبے میں ہی تو رہتا تھا، ابو طالب بھی وہیں رہتے تھے، اور وہ ابو لہب بھی وہیں رہتا تھا، فلاں کیا کیا نام ہے، اتنے نام، اتنے سائے میں پیدا ہوئے تھے، سائے میں ہی مرے، سائے میں ہی جیے کعبے کے، لیکن کفر پر چلے۔ یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، دینا، ہدایت دینا، اس پر پھر قائم رکھنا، پھر اس پہ خاتمہ ہو جانا، یہ اللہ کے عظیم ترین سب سے بڑے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تو بھائی امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بہت اچھی، لیکن نرمی سے ہونی چاہیے، سختی سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ مت کرو۔ تم ہمارے شاگرد ہو، ہم تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں کرتے تو پھر تم دوسروں کو کیسے کرو گے ڈانٹ ڈپٹ؟ کبھی کبھی ڈانٹ لیتے ورنہ نہیں، اور ڈانٹ بھی لیتے ہیں تو ہمارا دل بعد میں دکھتا ہے کہ یہ بیچارے کو ڈانٹا ہے، لیکن نیت اچھی ہوتی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی امید ہے پکڑ نہیں ہوگی، معاف کرے گا، جہاں کوتاہی ہوتی ہے وہ معاف فرما دے۔ آپ بھی معاف کر دیا کریں کہ بھئی ہم نے بھی معاف کیا جو ان سے کوتاہی ہوتی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔